السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صفورہ طارق۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والے واقعے کے ساتھ، اور یہ واقعہ صرف محبت کا ہی نہیں، قربانی دینے، ساتھ دینے اور سچی وفاداری کی ایک مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بیوی نے کس طرح سے مشکل ترین وقت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک چھوٹی سی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، کہ انہوں نے کس طرح سے ایک عظیم و شان ہستی ہونے کے باوجود بھی کتنی سادگی سے زندگی گزاری اور اپنی امت کو کیا پیغام دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی کی پیدائش کے ساتھ۔ تو یہ دور ہے 570 عیسوی کے آس پاس کا۔ ہمارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس سال کا نام دا ایئر آف ایلیفینٹ یعنی عام الفیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس سال ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا، اور ہمارے نبی کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس رات ہمارے نبی کی پیدائش ہونے والی تھی، اس رات مکہ شہر میں ایک الگ ہی نور سا آ گیا تھا، اور ایک ایسا نور اس رات کو پیدا ہونے والا تھا جو واقعی میں دنیا کو ایک ہدایت دینے جا رہا تھا۔ تو چلیے اب ہم سبھی لوگ اپنے پیارے نبی کی چند خصوصیات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی پورے عالم کے لیے رحمت۔ آپ ہر کسی پر رحم کرتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی آپ رحم کرتے تھے۔ آپ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس انسان کو، جس جانور کو، کسی کو بھی آپ ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے، فوراً آپ کا دل افسردہ ہو جاتا اور آپ اس کی مدد کرتے۔ آپ غریب، یتیم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کا دکھ تکلیف بانٹتے، ان کی مدد کرتے اور انہیں عزت بھی دیتے تھے۔ معاف کر دینے کی عادت تو آپ کے اندر ایسی تھی جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ یہاں تک کہ کافر لوگ جو آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے، آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کافروں کے ساتھ بھی اتنا اچھا حسن سلوک کیا ہے۔ آپ انہیں بھی معاف کر دیتے تھے، کبھی بھی آپ نے پلٹ کے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہمیشہ یہی کیا کہ آپ ان سب کافروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اس دنیا کی اتنی عظیم و شان شخصیت ہونے کے باوجود بھی آپ نے بہت ہی سادہ، ایک دم سادگی بھری زندگی گزاری۔ کوئی عیش و آرام نہیں، کوئی لگژری لائف نہیں، جبکہ آپ کے ہی صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا۔ آپ کتنی عظیم و شان شخصیت تھے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی زندگی بالکل سادگی سے گزاری۔ آپ ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ اپنی امت کی فکر آپ کے اندر اتنی تھی کہ آپ رات بھر سجدوں میں رہتے تھے صرف اپنی امت کے لیے، اور آپ قیامت والے دن بھی اپنی امت کی شفاعت کی فکر کریں گے۔ تو یہ تھی چند خوبصورت باتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یوں تو وہ ایسی عظیم و شان شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو ہم اس شخصیت کے بارے میں بتا سکیں۔ لیکن پھر بھی یہ کچھ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس کو ہمارے نبی نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ ہم سب کو بھی ان سب باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم سب کو بھی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ تو اب ہم جانیں گے مکہ مکرمہ کی ایک بہت ہی معزز خاتون، بہت ہی مالدار خاتون کے بارے میں، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مکہ کی بہت بڑی
تاجر تھیں، بہت ہی سکسیزفل بزنس وومن تھی اور بہت ہی زیادہ مالدار بھی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے طاہرہ لقب سے نوازا تھا، یعنی پاک اور صاف۔ پورے مکہ میں ہر کوئی انہیں پاک اور صاف کے نام سے جانتا تھا۔ وہ مکہ کی بہت ہی زیادہ عزت دار خاتون تھیں اور ان کے 2 شوہروں کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ وہ بیوہ تھیں اور ان کی عمر اس ٹائم پہ 40 سال کی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اب اس طرف کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس طرح ہوئی اور یہ ملاقات نکاح میں کس طرح تبدیل ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت خدیجہ تو مکے کی اتنی بڑی تاجر تھی ہی، تمام تجارت کا سامان ان کا الگ الگ ملکوں میں جاتا رہتا تھا۔ تو جب مکہ میں انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، بہت دیانت دار ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنا تجارت کا سامان ان کے ذریعے شام ملک بھجوائیں تاکہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ تو انہوں نے ایک بار ہمارے نبی کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ ہمارا تجارت کا سامان جو ہے شام ملک لے کے جائیے، آپ وہاں جا کے تجارت کریے اور ہمارے مال میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ تو خیر ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے ہاں کہہ دیا اور ان سے سامان لے کے وہ شام ملک روانہ ہو گئے۔ اور حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کے ساتھ اپنا ایک خادم بھی بھیجا تاکہ اگر راستے میں انہیں کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ آرام سے ان کی ہیلپ کر سکے۔ تو جب ہمارے نبی سب تجارت کا سامان لے کے شام ملک پہنچے تو وہاں پہ جب وہ گئے تجارت کرنے تو وہاں پہ مارکیٹ میں جو وہاں کا بازار تھا وہاں پہ لوگ تھے جو تجارت کر رہے تھے، تو وہاں پہ وہ لوگ الٹی سیدھی قسمیں اٹھا کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے تجارت کر رہے تھے۔ بالکل بھی ایمانداری ان لوگوں کے اندر نہیں تھی، وہ بہت ہی زیادہ غلط طریقے سے تجارت کر رہے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی وہاں پہنچے، انہوں نے اپنی ایمانداری دکھاتے ہوئے بالکل ایمانداری کے ساتھ وہاں تجارت کری۔ تو یہ جو حضرت خدیجہ کا خادم آیا تھا ان کے ساتھ، تو وہ اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ محمد کے بارے میں جو ہم نے سنا تھا وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، یہ تو واقعی میں بہت زیادہ جو ہے ایماندار ہیں۔ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، سب جو الٹی سیدھی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا زیادہ سے زیادہ نفع لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ جو کام کیا تو آج تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارت کے سامان میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا جو جب ہمارے نبی اس سامان کو لے کے آئے تو اس دفعہ میں جو نفع ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ کے آج تک کبھی تجارتی مال میں نفع نہیں ہوا تھا۔ تو خیر جب یہ سب وہاں سے تجارت ہو گئی، وہاں شام سے تجارتی جو قافلہ تھا وہ واپس آ رہا تھا اور حضرت خدیجہ کو یہ پتہ چلا کہ ہاں ہمارا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو وہ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے اپنے محل میں اوپر چھجے پہ جا کے بیٹھ گئیں اور ان کی خادمہ بھی سب وہاں تھی، اور تو ان کو دور سے دکھ رہا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ دور سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن وہ دوری اتنی تھی کہ وہاں سے کسی کا بھی چہرہ صاف ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے کیا ہے، بس یہ دکھ رہا تھا کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں، دور سے قافلہ واپس آ رہا ہے ان کا تجارتی۔ لیکن ہمارے نبی کا جو چہرہ تھا وہ سبحان اللہ اتنا نورانی تھا، اتنا اس کے اندر نور تھا، اتنی روشنی تھی کہ وہ دور سے ہی چمک رہا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ ہاں دور سے ہی کہ ہاں یہ محمد ہیں سب سے آگے۔ تو حضرت خدیجہ یہ چیز دیکھتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اس سے متاثر ہوتی، بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو وہ دوپہر کا ٹائم تھا، شدید دھوپ تھی وہاں پہ، بہت زیادہ تیز دھوپ، تو وہ دھوپ ہر کسی کو لگ رہی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چھوٹا سا بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا تھا، تو ان کو ذرا سی بھی دھوپ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، ذرا سی بھی دھوپ ان کو نہیں لگ رہی تھی، اور وہ قافلہ جدھر جدھر مڑتا، ہمارے نبی جدھر جدھر مڑتے وہ بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ادھر ہی ادھر مڑتا چلا جاتا۔ تو حضرت خدیجہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ان کو دلکش لگتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اور ان کا دل ہمارے نبی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ
ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، وہ شادی کے نکاح کے حق میں بالکل نہیں تھی، وہ اس تیاری میں تھی نہیں کہ اب وہ کوئی دوسرا نکاح کریں گی۔ لیکن وہ جو ہمارے نبی کو دیکھتی ہیں تو ان کا دل اس طرح ان کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ان کا دل جو تھا وہ ایک دم وہ مطلب بدل جاتا ہے، وہ ایک دم نکاح کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ قافلہ واپس آتا ہے تو جیسے ہی وہ اپنے مال کا، اپنے تجارتی سامان کا نفع لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی اپنی خادمہ کے ذریعے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دیتی ہیں، اپنے خادمہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ، محمد کو جا کے بتاؤ کہ حضرت خدیجہ ان سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں، وہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ خیر جب ان کی جو خادمہ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے پاس پہنچتی ہے، جا کے ان کو سارا مسئلہ بتاتی ہے کہ ہاں حضرت خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں۔ تو ہمارے نبی سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ ہم پہلے اپنے گھر میں مشورہ کر لیں، اپنے چچا جان سے مشورہ کر لیں، اپنی پھوپھیوں سے، اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے کے ہم ان کو بتائیں گے اس بارے میں۔ تو خیر پھر جب ہمارے نبی اپنے چچا جان سے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں، انہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی خادمہ آئی تھی اور وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی کہ خدیجہ ہم سے نکاح کی خواہش رکھتی ہے، تو ان کے چچا جان بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ ارے وہ تو مکہ کی بہت بڑی تاجر ہے اور بہت ہی مالدار خاتون ہے، جبکہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے تک نکاح کے وہ آتے ہیں، لیکن وہ کسی سے نکاح کی خواہش نہیں کرتی ہیں، وہ کسی کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، اور اگر آج انہوں نے تم سے نکاح کی خواہش اپنی جتائی ہے تو تم بالکل اسے ایکسیپٹ کرو، اور وہ بہت ہی اچھی ہیں، بالکل پاک صاف مکے کی وہ عورت ہے۔ تو خیر یہ سب جب بات ہوتی ہے تو ہمارے نبی ہاں کرتے ہیں، اور پھر حضرت خدیجہ اور ہمارے نبی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ایک آپ چیز دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہاں بھی ایک سیکھ دینے کی کوشش کری ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے اپنی امت کو کہ جب حضرت خدیجہ کا ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا تو اگر کوئی نارمل انسان ہوتا، کوئی بھی انسان ہوتا، تو وہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا، کیونکہ وہ مکے کی اتنی بڑی خاتون تھی، اتنی مالدار خاتون تھی، پاک صاف خاتون تھی، تو وہ فوراً اس نکاح کے لیے ہاں کہہ دیتا۔ لیکن ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہاں پہ یہ سیکھ دینے کی کوشش کی، یہ بتایا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے جو لائف کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بڑوں کے ذریعے ہی لینے چاہیے۔ ہمیشہ انسان اپنی لائف کے ڈیسیجنز، جو نوجوان طبقہ ہے، جو آج کل کے بچے ہیں، وہ خود اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی لائف کے ڈیسیجنز خود لے سکیں۔ ہمیشہ ہمیں اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ اپنے گھر کے، اپنے بڑوں کے اکارڈنگ ہی لینے چاہیے، اپنے والدین کے اکارڈنگ ہی لینے چاہیے۔ جبکہ آج کل ماحول اس طرح ہے، آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اتنا ایسا ہو گیا ہے، اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے جو لائف کے ڈیسیجنز ہو وہ ان کے گھر والے اس میں انٹرفیئر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ ہم خود قادر ہوں، ہر جو ہماری چیز ہے، ہماری جو بھی ڈیسیجنز ہے وہ ہم خود لیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ بچوں کو اپنے ڈیسیجنز اپنے والدین پہ چھوڑ دینے چاہیے، جو وہ کہیں ویسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد کا بہتر اس کے والدین سے بہتر اولاد کے لیے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور جہاں پہ اپنے بڑوں کی بات سنی جاتی ہے، اپنے والدین کی بات سنی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ بھی اس چیز میں برکت ڈالتا ہے، اس چیز میں اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ یہاں ہمارے نبی نے بھی یہ پیغام دیا اپنی امت کو، ان کو یہ سیکھ دی کہ ہمیشہ ہر کسی انسان کو، چھوٹے بچوں کو، ہر کسی کو اپنے جو لائف کے ڈیسیجنز ہیں وہ خود لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ والدین ہی اچھے لے سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے بڑے ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ کیا چیز ان کے بچے کے لیے بہتر ہوگی۔ تو خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے واقعے میں آگے۔ تو ہمارے نبی کی پھر شادی ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ہے نا، 7 وقت گزارتے ہیں حضرت خدیجہ کے۔ اور اب پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہمارے نبی پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا۔ اس وقت پہ ہمارے نبی کی جو عمر ہوتی ہے وہ 40 سال ہوتی ہے۔ جب ہمارے نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی 40 سال۔
تو جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ غار حرا میں ہوتی ہے. تو ہمارے نبی غار حرا جاتے ہیں. وہاں جبریل علیہ السلام آتے ہیں ان کے پاس اور انہیں پیغام دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے اوپر پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. اور ہمارے نبی سے جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں غار حرا میں اور یہ کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا، پڑھو اقرا. لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو امی ہوں. امی یعنی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. تو جبریل علیہ السلام اور ان کے پاس آتے ہیں، ان کے سینے سے سینہ اپنا جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پڑھو اقرا. اور پھر ہمارے نبی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ میں امی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے نزدیک آتے ہیں، ان کے سینے سے سینہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، زور سے کہتے ہیں پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کے بعد ہمارے نبی جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ 4 آیتیں ایک بار میں نازل ہوئی تھی ہمارے نبی کے اوپر. وہ 4 آیات کچھ اس طرح تھی: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 4 آیتیں ایک وقت پہ ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی خود گواہی دیتا ہے کہ ایک آیت کا بھار اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی جلیل و قدر آیت ہوتی ہے، اس میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اگر اسے ایک پہاڑ کے اوپر اتار دیا جائے تو اس وقت وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بھار ہوتا ہے، مطلب وہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے، اس طرح کی وہ آیت کا اس کا وزن ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی کے مبارک دل نے اس آیت کا وزن اپنے سینے میں، اپنے دل میں اتار لیا، اس کا بھار سہ لیا. اور وہ 4 آیتیں اس ٹائم پہ ہمارے نبی کے اوپر پہلی بار نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. اور جو وہ ٹائم چل رہا تھا وہ جاڑوں کا وقت تھا، بہت ہی زیادہ خطرناک اس ٹائم پہ جاڑے پڑ رہے تھے. تو جب وہ آیتیں نازل ہوئیں ہمارے نبی کے اوپر تو انہیں اتنی زیادہ گرمی لگنے لگی، ان کی جو جسم تھا اس سے پسینہ نکلنے لگا، ان کے ماتھے پہ موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آ گئیں. اور جب غار حرا سے ہمارے نبی واپس آئے اپنے گھر تو حضرت خدیجہ وہاں تھیں موجود. تو ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. فوراً وہ لیٹ گئے، وہ ٹھنڈ کے مارے کانپنے لگے، وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو حضرت خدیجہ نے انہیں کمبل اڑھایا، ان کے پاس بیٹھی، ان کے سرہانے بیٹھی. اور اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ ہمارے نبی کی دل جوئی کس طرح سے کرتی ہیں. ان کے خوبصورت الفاظ آپ دیکھیے، وہ یہ ہیں. ہمارے نبی سے کہتی ہیں کہ اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اگر یہ کام آج آپ کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی بہتری ضرور ہوگی. اور دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت و وقار والا آپ کا ہی جو عزت وقار صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ہی دیں گے. اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو بخشیں گے. دیکھیے گا تو ایک الفاظ دیکھیے، یہ جو الفاظ ہیں کتنے خوبصورت ہیں کہ اس انسان کی وہ حضرت خدیجہ کس طرح سے ہمارے نبی کی دل جوئی کرتی ہیں یہ الفاظ بول کے. تو سوچیے اس ٹائم پہ ان کو کیسا لگا ہوگا، ان کو کتنا اچھا لگا ہوگا. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اسی طرح سے ہمارے نبی کے اوپر وہی نازل ہوتی تھیں، اسی طرح سے ماحول ہوتا تھا، پھر وہ گھر واپس آتے تھے، ہے نا. اسی طرح سے سب کچھ ہوتا رہتا تھا. اور جب سب سے پہلی وحی ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوئی اس وقت بھی سب سے پہلی مومنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جو ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائیں. اسی طرح سے ہمارے نبی کے اوپر آگے وہی آتی گئیں ہے نا. یہ سب ماحول ایسے ہی چلتا گیا. اس کے 10 سال بعد جب ہمارے نبی کی عمر 50 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ ان سے 15 سال بڑی تھیں، یعنی اس ٹائم پہ عمر ان کی ہوگی 65 سال کی. اس کے بعد ہمارے نبی کی جب عمر 50 سال کی تھی تو وہ عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے اور کم سے کم 2-3 دن وہ وہیں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے غار حرا میں. تو وہ 65 سال کی عورت، غار حرا اتنی اونچی پہاڑی، اور وہ 65 سال کی عورت دن بھر میں 2 بار اس
غار ہرا میں چکر لگاتی تھیں، 2 بار اوپر چڑھتی، 2 بار نیچے اترتی، ایک بار دن میں ہمارے نبی کا کھانا لے کے جاتی تھیں اور ایک بار شام میں ہمارے نبی کا کھانا لے کے جاتی تھیں۔ سوچئے وہ 65 سال کی عورت اتنی اونچی پہاڑی پر دن بھر میں 2 بار چڑھ رہی ہے، اور اس کے جب 2 دن بعد 3 دن بعد ہمارے نبی غار ہرا سے عبادت کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے تھے، تو حضرت خدیجہ کو پتہ ہوتا تھا کہ ہاں وہ اس ٹائم پہ واپس آ رہے ہوں گے، تو وہ اس اونچی پہاڑی سے واپس آ رہے ہوتے تھے، اس ٹائم پہ اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہوتی تھی، تو حضرت خدیجہ بھی اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑی ہو جاتی تھیں، ہمارے نبی کا انتظار کرتی تھیں وہ وہاں کھڑے ہو کے کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہوں گے غار ہرا سے۔ تو جب آس پاس کے لوگ انہیں گھر سے باہر کھڑا دیکھتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ آپ ایسے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ تو وہ بتاتی کہ ہاں میرے شوہر محمد یعنی محمد جو ہے غار ہرا میں عبادت کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہوں گے وہاں سے، تو میں ان کا یہاں انتظار کر رہی ہوں کھڑے ہو کے۔ تو لوگ ان سے یہ کہتے کہ ارے تو آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کا انتظار کیوں کر رہی ہیں، آپ آرام سے، اتنی تیز دھوپ ہے، آپ جا کے چھاؤں میں گھر کے اندر بیٹھ کے ان کا انتظار کریے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ لیکن پھر وہ یہ جواب دیتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے شوہر اتنی کڑی دھوپ میں، اتنی شدت والی دھوپ میں، اتنی تیزی، دھوپ کی تیزی میں اس غار کے مطلب پہاڑی سے واپس آ رہے ہیں، تو ان کو دھوپ کتنی تیز لگ رہی ہوگی، اور میں یہاں ان کی زوجہ ہو کے، میں ان کی بیوی ہو کے اس چھاؤں والے گھر میں بیٹھ کے ان کی انتظار کروں؟ نہیں، اگر وہ دھوپ میں ہے تو میں بھی یہاں دھوپ میں ہی کھڑے ہو کے ان کا انتظار کروں گی۔ سبحان اللہ! آپ اس محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی محبت ہونی چاہیے، ایک خاوند اور اس کی بیوی کے رشتے میں ایک اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ کیا آپ سبھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی محبت کیا آج کل کے زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو وہ بہت ہی زیادہ ریئر کیس ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں شاید آپ کو اس طرح کی محبت دیکھنے کو مل جائے، ورنہ زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں جن میں محبت ہے ہی نہیں۔ آج کل خاوند اور بیوی کے رشتے میں محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ میں خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی، وہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنی حضرت خدیجہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا ہوا ہے، ہم نے حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا ہوا ہے، ہم نے حضرت عائشہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا ہوا ہے، ہم نے تو بالی ووڈ ایکٹریسز کو، پاکستانی ایکٹریسز کو، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان کی جیسے وہ زندگی گزار رہی ہیں ہم سب تو ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو کہاں سے ہم لوگوں کے رشتوں میں محبت ہوگی؟ کہاں سے ہوگی وہ محبت؟ جب ہم حضرت خدیجہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ ہمیں زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، اگر ہم اس طرح سے ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر جنت بنیں گے، ہماری زندگیاں، ہمارے رشتوں میں محبت ہوگی۔ اور یہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات بھی آج کل ایسے ہی ہیں۔ کیا انہوں نے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کیا؟ کیا انہوں نے اس چیزوں پر عمل کیا کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے، کیا معاملہ اس کے ساتھ آپ کو رکھنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہے؟ نہیں، خواتین اور مرد دونوں بالکل برعکس ہے۔ آج کل جو ہم اپنی سوشل لائف، جو ایکٹریسز کی سوشل لائف دیکھ رہے ہیں، ہم بس سوچتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، ان کی لائف سٹائل ہمارے دماغ میں اتنا زیادہ آ گئی ہے کہ بس ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ آج کل کی خواتین کو کسی چیز کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، بیچارہ شوہر دن بھر پریشان ہو کے کام سے لوٹ کے گھر آتا ہے، وہ اس لیے اس ٹائم پہ اس کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، وہ دن بھر تو اتنا تھکا ہارا ہوتا ہی ہے، اس کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے گھر آ کے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو بس اپنا کام دکھتا ہے، ہمیں تو بس یہ دکھتا ہے کہ ہم نے دن بھر کتنا کام کیا ہے۔ خواتین ہماری یہی سوچتی ہیں کہ ہم نے دن میں فلاں کام کیا، بچوں کو سنبھالا، یہ کیا وہ کیا، انہیں اپنے شوہر کی وہ چیز دکھتی ہی نہیں کہ بیچارے اس نے بھی تو دن بھر کتنی محنت کری ہے۔ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کو بھی تو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ بیچارے گھر واپس آتے ہیں، رات میں بیٹھتے ہیں ذرا سکون سے اپنی بیوی کے پاس، تو وہ اپنے دن بھر کے رونے لے کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔
کہ آج ہم نے اتنا کام کیا، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا، اور اپنے رونے رونے ان کو سنانے لگتی ہیں کہ تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں نے ہم سے یہ کہا، تمہاری بہنوں نے ہم سے یہ کہا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بیچارہ وہ دن بھر کا تھکا ہارا شخص آیا ہے گھر تاکہ اسے اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، تاکہ اسے ذہنی سکون ملے، اسے آرام ملے، وہ کچھ چند باتیں اس سے کرے، لیکن نہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ اپنی دن بھر کے رونے ان کو سنا رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ اگر ٹھیک ہے تھوڑی بہت پریشانی ہے بھی تو اس چیز کو نظر انداز کرنا سیکھیے۔ ضروری نہیں ہے ہر رونا، ہر چیز اس کو بتائی جائے، بیچارہ وہ بھی تو دن بھر کا تھکا ہارا آیا ہے گھر، اس کو بھی تو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ آپ خود اس کے پاس بیٹھیے، اس سے کچھ اچھی گفتگو کریے، جب وہ گھر آیا ہے مسکرا کر اس سے ملیے، پانی دیے، کھانے کا پوچھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات اس سے بتائی جائے کہ ہاں تمہاری بہن نے ایسا کیا، تمہاری ماں نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ آج کل کا تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہر گھر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں نہیں ہے آج کل خاوند اور بیوی کے رشتے میں محبت؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب آج کل اپنے جو بالی ووڈ ایکٹریسز ہیں ان کی لائف کو دیکھ کے، ان کی لائف کو دیکھ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بس اس طرح کی لائف جینی ہے۔ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف کو دیکھیں، حضرت عائشہ کی لائف کو دیکھیں، حضرت بی بی فاطمہ کی لائف کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرا، انہوں نے کس طرح سے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چلی ہیں۔ انہوں نے اپنی آگے کے لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ ہاں ان کو بھی اگر اپنے رشتوں میں محبت چاہیے تو انہیں کس طرح سے کیا کام کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ ان سب کی زندگیوں کو دیکھ کے انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگیوں پر عمل کریں۔ تو چلیے اب ہم آخری بات بتا کے اپنی اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ سب ہو گیا تو ہمارے حضرت خدیجہ کی وصال کا وقت آیا، ان کو اس دنیا سے جب رخصت ہونا تھا وہ وقت آیا، تو حضرت خدیجہ بہت علیر تھیں، بہت زیادہ بیمار تھیں، وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اب لگتا ہے میرا بالکل آخری وقت آ گیا ہے اور اب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا یہ احساس ہوا تو اس ٹائم ان کے پاس حضرت بی بی فاطمہ موجود تھی، ان کی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ ان کے پاس اس ٹائم پہ موجود تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھالا اور کہا کہ بیٹی مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اب مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو میری تم سے یہ بس آخری بات میں تم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹا میرے بعد اپنے بابا کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے زندگی بھر ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیا، کبھی اس طرح سے کوئی بات نہیں کی، اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جس سے ان کے دل کو تکلیف ہو۔ میں نے ہمیشہ ان کو کبھی ناراض نہیں کیا ہے، کبھی بھی ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دی۔ تو بس میں تم سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح سے رہنا بیٹا، اور بھی اپنی بہنوں سے کہنا کہ اس طرح سے رہیں، اس طرح سے اپنے بابا کو رکھیں، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ وہ سوچو ایک بیوی آخر وقت میں جاتے جاتے بھی اپنی بچیوں کو یہ سیکھ دے رہی ہے کہ بیٹا اب میں نے آج تک جس طرح سے کیا، تمہارے بابا کا خیال رکھا، اسی طرح سے تمہیں بھی ان کا خیال رکھنا ہے نا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ سے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اور اس ٹائم پہ ہمارے نبی شاید گھر پہ نہیں ہوتے جب وہ یہ سب بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنے بابا سے کہہ دینا کہ میری یہ آخری خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو وہ مجھے اپنی ایک چادر دے دیں اور اسی میں لپیٹ کے مجھے دفنا دے، میری یہ آخری خواہش ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ جو ہے کہتی ہیں جی والدہ میں بالکل بابا سے یہ بات کہہ دوں گی۔ خیر تھوڑی دیر میں ہمارے نبی بھی گھر آ جاتے ہیں اور وہ حضرت بی بی خدیجہ کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، حضرت خدیجہ جب ان سے کہتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں نے زندگی بھر آپ کے ساتھ زندگی جس طرح سے کاٹی ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی میں نے کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کچھ بھی اس طرح کا کام کیا ہو تو مجھے معاف کر دیے گا، ہے نا۔ اس طرح سے وہ پریشان ہونے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ تو ہمارے نبی بھی ان کے بھی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، ہمارے نبی بھی رونے لگتے ہیں، اور ہمارے نبی اتنے محبت کے ساتھ ان سے یہ کہتے ہیں کہ خدیجہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو،
تم اس طرح سے پریشان نہیں ہو اور تم تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ جس طرح سے دنیا میں تم میری بیوی تھی اس طرح سے جنت میں بھی تم میری بیوی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے کہ دنیا میں ہی وعدہ کر دیا ہے کہ خدیجہ تمہارے ساتھ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کہتے کہ تم کیوں روتی ہو، تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ اور آخر وقت میں یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی انہیں اپنی ایک چادر دے کے اسی میں ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ تھی ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی محبت کی داستان جس نے ہمیں سکھایا کہ آج بھی ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم سب اپنے رشتوں کو محبت کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے رشتوں میں محبت قائم اور دائم کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے، پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، کوئی بھی چڑچڑا نہ ہو۔ اگر آپ کے شوہر کو کوئی پریشانی ہے تو آپ چڑچڑی نہ ہو، آپ ان کا ساتھ دیں۔ اور یہی چیز ہے شوہر کے لیے بھی، یہی چیز ہے کہ اگر آپ کی بیوی پریشان ہے، بیمار ہے، تو آپ اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیجیے۔ یہ نہیں آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں کہ ارے تم بیمار ہو، ہمارا کام کون کرے گا، تم اپنے مائکے چلی جاؤ، یہ وہ نہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، اپنے ساتھ رکھیے۔ خاوند اور بیوی کا ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی صورتیں، اتنی بڑی بڑی آیتیں قرآن پاک میں نازل کی کہ اس رشتے کو ہمیشہ، یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے اور اتنا ضروری رشتہ ہے، اس رشتوں کو کس طرح سے ہمیں بہتر بنانا ہے، محبت کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ تمام جتنے اور رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا ہے، بھائی بہن کا ہے، جو یہ تمام رشتے ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، یہ خونی رشتے کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ لیکن خاوند اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف ایک بول پہ، ایک چھوٹے سے بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے اتنی بڑی بڑی آیتیں قرآن پاک میں نازل کی تاکہ یہ رشتہ بچا رہے اور محبت کے ساتھ ہر کوئی اپنی زندگی گزارے۔ تو جب اتنا سب کچھ ہوا، ہر کسی نے، پہلے ہمارے نبی نے، ان کی بیٹی نے، حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ کی زندگی کس طرح کی تھی، کیسی مبارک زندگی انہوں نے ساتھ گزاری ہے۔ تو ہم سبھی کو اسی چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے، خاص طور پہ خواتین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را حضرت خدیجہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کریں، اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ میں بٹھا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں، حضرت بی بی فاطمہ کے واقعات بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے نا، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل، ہماری نسلیں اچھی ہو سکیں، آگے کی زندگیاں بہتر ہوں، ہے نا۔ تو میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے بس کہ اپنی زندگیوں کو اچھا کریں، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے چیزوں پہ عمل کریں، ان کی زوجات کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ اس طرح سے ہم سبھی کی زندگیاں بہتری کے ساتھ گزر سکتی ہیں۔ تو یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، یہ خوبصورت واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، دل کو چھوا ہوگا آپ سبھی کے، اور آپ سبھی جو اس میں لیسن ہے، جو سیکھ دی گئی ہے، وہ سب آپ سبھی اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اپنائیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے تاکہ ہر خواتین کے پاس اس ویڈیو جا سکے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو جنت بنا سکے اور اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔